بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ اچھا استاد کیسے بنا جا سکتا ہے؟ ایک استاد کیسے مؤثر ہو سکتا ہے؟ اچھے استاد کی کیا خوبیاں ہیں اور ان خوبیوں کو کیسے اپنایا جا سکتا ہے؟ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم یہی جانیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا تعارف یوں بھی کروایا ہے کہ انما بعثت معلما، کہ اللہ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اللہ تعالیٰ نے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے۔ یاد رکھیے کہ اچھا استاد اللہ تعالیٰ کا چنیدہ بندہ ہوتا ہے، صاحب توفیق فرد ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عطا انعام اور اس کا احسان ہوتا ہے کہ اس نے آپ کو استاد بنایا ہے۔ تو جب اللہ نے آپ کو چن لیا ہے تو آپ کو کبھی بھی اپنا موازنہ دنیا کے مالدار لوگوں کے ساتھ، صاحب ثروت، صاحب دولت اور مادیت پرستی کی دلدل میں دھنسے ہوئے لوگوں کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے، اور نہ وسائل کی کمی پہ رونا چاہیے۔ اگر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فیلڈ کو اپنا لیا ہے تو مکی زندگی میں بھی حضور علیہ السلام پر ابتلاء، آزمائشیں، مدنی زندگی میں بھی امتحان آئے ہیں۔ تو امتحانوں سے گھبرانا اور گلے شکوے کرنا یہ استاد کے شان شیان کام نہیں ہے۔ تو کبھی بھی اپنی زندگی سے شکوہ شکایت کو نہیں شامل کرنا چاہیے، بلکہ شکوہ شکایت کو اپنی زندگی سے ختم کر دیں اور ہمیشہ مثبت رہیں اور حوصلہ مند رہیں۔ دوسرے نمبر پر استاد ہونا ایک بہت بڑا منصب ہے۔ تو استاد کو چاہیے کہ جس طرح بکریوں کا ریوڑ چلتا ہے تو ریوڑ کے ساتھ ان کا چرواہا ہوتا ہے، تو جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے جو بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ نہ چل سکے، استاد کو چاہیے کہ اس چرواہے کی طرح جو بچہ کلاس کے ساتھ نہ چل سکے اس کو الگ سے ٹائم دے اور اس کے لیے الگ سے کوشش کرے۔ اور استاد کو ایک ماں کی طرح ہونا چاہیے، جس طرح ماں کے پاس جتنے بھی اسباب تھوڑے ہوں، غربت زیادہ ہو، لیکن پھر بھی ماں نا امید نہیں ہوتی، مایوس نہیں ہوتی۔ بچوں کو دال کے ساتھ روٹی دیتی ہے، دال نہ ہو تو چٹنی دے دیتی ہے، چٹنی نہ ہو تو پیاز دے دیتی ہے، یعنی بچے کو بھوکا نہیں رہنے دیتی۔ تو اسی طرح ٹیچر کو بھی چاہیے، استاذ کو بھی چاہیے کہ بچہ اگر اتنا ذہین فتین نہیں ہے، اتنی اچھی صلاحیتوں والا نہیں ہے، تو پھر بھی کچھ نہ کچھ بچے کو دے کے بھیجیں۔ بچے کو کوئی چٹنی دے دیں، کوئی پیاز دے دیں، کچھ نہ کچھ علم کی کچھ خیرات دے دیں تاکہ وہ خالی نہ رہے۔ پھر استاد کو یوں بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو، اپنے تلامذہ کو نا امید نہ ہونے دے، بلکہ سب سے جو بڑا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے، تو ان کی زندگی میں حوصلہ، امید، یہ چیزیں باقی رکھیں، اور جب نا امیدی آ جاتی ہے تو پھر سمجھیں کہ حالات ختم ہو گئے ہیں۔ تو جب استاد ہی ہر ٹائم تنخواہوں کی کمی پر کبھی حکومت کو کوسنے دیں گے، کبھی کس طرح، تو نا امیدی جب ہوگی تو سمجھیں گے کہ حالات بالکل ختم ہو چکے ہیں۔ حالانکہ ہر شر سے خیر برآمد ہوتی ہے، اور جتنے بھی حالات سنگین ہوں، اللہ پاک کا وعدہ ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ مشکل کے بعد دو آسانیاں ہیں، ہر مشکل کے بعد ضرور دو آسانیاں ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی مشکلات کے بعد آسانیاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح استاد کو چاہیے کہ کلاس میں بچوں کو بالکل رکھا پن اور درشت پن، سخت مزاج، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچے شاہ رخ خان کی مووی زیادہ شوق سے دیکھتے ہیں، پتہ چلا تو اس میں انٹرٹینمنٹ بھی ہے اور لرننگ بھی ہے۔ تو ہمارے یہاں ڈنڈے کے زور پر لرننگ کرائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب چھٹی ہوتی ہے تو بچے گیٹ کی طرف بھاگتے ہیں کہ ہماری اس بلا سے جان چھوٹی ہے۔ تو جب استاد اس طرح کا پڑھائے گا
تو پھر چھٹی والے دن بھی بچے آئیں گے۔ اور استاد کو اپنی کامیابی کا معیار ماپنا ہے، جانچنا ہے، تو اس بات میں دیکھے کہ فارغ پیریڈ میں، خالی کلاسوں میں اگر دوسری کلاسوں والے اس استاد کو بلاتے ہیں تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ میری آنر ہے، میری عزت ہے، اور واقعی میں کامیاب استاد ہوں کہ مجھے بلایا جاتا ہے۔ پھر استاد ہونا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اس احساس میں رہنا، اس کیفیت میں رہنا کہ میں استاد ہوں، میں نے اخلاق سے گری ہوئی حرکت نہیں کرنی، میں نے زبان سے گالی نہیں دینی، میں نے کوئی بیہودہ کام نہیں کرنا، تو آپ خود پابند ہوں گے تو آپ کی پابندی کے جو اثرات ہیں وہ آنے والی نسلوں میں منتقل ہوں گے۔ اور آج ہم کوشش کریں گے گناہوں سے بچنے کی، نیکیوں کو اپنانے کی، تو انشاءاللہ اس کے اثرات ہماری آنے والی نسل پر بھی پڑیں گے، ہمارے تلامذہ پر بھی پڑیں گے۔ اسی طرح استاد کو چاہیے کہ بچوں کو علم کا شیدائی بنا دے، علم کا فدائی بنا دے، علم کا جنونی بنا دے۔ اچھا استاد وہ نہیں ہوتا جو بچوں کے سوالوں کا جواب دے، بلکہ اچھا استاد وہ ہوتا ہے تو بچوں کے اندر سوال پیدا کرے۔ اچھا استاد وہ نہیں ہوتا جو بچوں کو تسکین مہیا کرے، اچھا استاد وہ ہوتا ہے جو ان کو آگ لگا دے، ان کی پیاس مزید بڑھا دے، اور ان کے شعلہ جوالہ کو مزید بھڑکا دے۔ تو استاد جواب نہیں دیتا، استاد سوال دیتا ہے، استاد بچوں کو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے۔ اسی طرح استاد اگر بچوں کو لائبریری میں لے جانے تک کامیاب ہو جاتا ہے، بچوں کو کتاب دوست بنا دیتا ہے، تو اس کا یہ احسان آنے والی نسل پر ہوگا۔ اور کوئی بڑی باتیں نہیں ہمارے بچوں کو سکھانے کی ضرورت، کوئی بڑی بڑی ڈگری ہولڈر ہم نے دیکھے ہیں کہ ان کو واش روم جانا نہیں آتا، کالجز یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے بچے واش روم کی دیواروں پر اوٹ پٹانگ تحریریں لکھی ہوتی ہیں، کھانا کھانا نہیں آتا۔ آپ شادی ہالوں میں جاتے ہیں، میرج ہال میں جاتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھانا نہیں آتا، مہمان نوازی کرنی نہیں آتی، لوگ تعزیت کرنے جاتے ہیں، لوگوں کو تعزیت کرنا نہیں آتا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، صفائی کے حوالے سے کہ کوئی چیز کھائی ہے تو ریپر جو ہے ڈسٹ بن میں ڈال لیں، چھلکے جو ہیں فروٹ کے وہ سر عام نہیں پھینکنے بلکہ اس کو مخصوص جگہ پر کرنا ہے۔ تو یہ جب چھوٹی چھوٹی چیزیں بچوں میں سکھائی جائیں گی تو اس کے بڑے اثرات اچھے ہوں گے، اور آنے والی نسل میں وہ بچے بڑے اچھے اور ملک و ملت کے باکردار شہری ثابت ہوں گے۔ اسی طرح قرآن پاک کے اندر حضور نبی پاک علیہ السلام کا منصب بھی بیان ہوا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ تعلیم کے ساتھ تزکیہ، تعلیم کے ساتھ تربیت، علم کے ساتھ عمل کا درس دینا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مداری کی تربیت سے بندر ناچنا سیکھ جاتا ہے، گھوڑیاں نچانے والے گھوڑیوں کو نچا لیتے ہیں، اور یہ ریچھ کا تماشا کرنے والے ریچھ کو سکھلا لیتے ہیں۔ اور تو اور قرآن پاک میں اندر آتا ہے کہ شکاری کتے، سورہ مائدہ میں ہے کہ شکاری کتوں کو سکھلایا جا سکتا ہے، اور ان کا جو شکار ہے وہ حلال ہے۔ اس واسطے جب شکاری کتوں کا کیا ہوا شکار حلال ہے، اور کتا انسان کی تربیت سے فیض یاب ہو سکتا ہے، تو انسان پر محنت کی جائے اور خیر امت کا فرد ہو، اس کی تربیت کی جائے تو اس کے کتنے گہرے اور پائیدار اثرات مرتب ہوں گے۔ اس واسطے چاہیے ہم کو کہ بچوں کی تعلیم و تربیت پر خصوصی دھیان دیں، اور بغیر تربیت کے تعلیم محض ایسے ہی ہے جیسے کتابوں پر، جیسے گدھے پر کتابیں لدی ہوئی ہیں۔ اس واسطے تعلیم و تربیت پر خصوصی طور پر دھیان دینے کی حاجت ہے، اور استاد کو چاہیے کہ ایک جگہ پر ٹک کر بیٹھ جائے۔ ہمارے ایک استاد کہتے تھے کہ مرغی 21 دن بیٹھتی ہے انڈوں پر تو چوزے نکل آتے ہیں۔ تو ایک استاد سال ہر سال ایک جگہ پر پڑھاتا ہے تو چند تلامذہ بھی نہ تیار ہو سکیں، تو مرغی اس جانور اس استاد سے بہتر ہے۔ تو اس واسطے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ تنخواہ کی خاطر یا کچھ بغیر وجہ ایک ادارے کو نہ چھوڑا جائے، بلکہ جم کر ٹک کر پڑھائیں،
اور پڑھائیں، اور کسی بچے سے کوئی طمع نہ رکھیں، کسی بچے سے کوئی لالچ نہ رکھیں، کسی بچے سے کوئی امید نہ رکھیں۔ اپنی ساری امیدیں، اپنی توقعات، اپنی آرزوئیں اللہ تعالیٰ سے وابستہ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تدریس مؤثر ہوگی، آپ ایک کامیاب استاد ہوں گے۔ اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ایک اچھا انسان بنا دے، اچھا استاد بنا دے۔ تو جب آپ بہتر بننے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے کرم بے شمار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو اچھا استاد بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو ایک میٹنگ میں، ایک تربیتی ورکشاپ میں سے لکھی سی، تو میں نے کہا اپنے ناظرین تک پہنچا دی جائیں، کسی کا بھلا ہو جائے، کسی کو فائدہ پہنچ جائے۔ اللہ پاک ہم کو علم نافع عطا فرمائے۔